ملک دشمن اور سماج دشمن عناصر کی قبروں پر عقیدت کے پھول چڑھاتے. یہ رویہ ایک مختلف طرز فکر کی نشاندہی کرتا ہے اور اس حد تک قابل فہم کہ جہاں 9 کروڑ باشعور عوام بستے ہوں گے وہاں کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوگا، لیکن اس اختلاف کو بہانہ بنا کر تشدد اور تخریب کاری پر اتر آنا کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں. میں تشدد اور تخریب کاری کی پرانی وارداتوں اور تازہ تیاریوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہم وطن ان منفی کارروائیوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انتخابات کی مخالفت کرنے والوں کے صحیح عزائم کو بھانپ لیں گے اور جان جائیں گے کہ جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے جمہوریت کے دوست نہیں بن سکتے. جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق، میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک نقطہ نظر کے مطابق سن 1973 کا آئین کسی قسم کی ترامیم کے بغیر فوراً بحال کیا، ورنہ وہ زبردست تحریک چلا. ان کا مطالبہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں سے پابندی اٹھا کر انہیں آئندہ انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے، ورنہ وہ انتخابات ہونے ہی نہیں دیں گے. سیاسی پارٹیوں کی رجسٹریشن، ان کے حسابات کی جانچ پڑتال اور ان کے اپنے انتخابات کی شرط وغیرہ انہیں قابل قبول نہیں. آئندہ انتخابات جلد از جلد سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر منعقد کروا کر وہ چاہتے ہیں اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے بعد مارشل لاء بلا تاخیر اٹھا لیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے لیے کسی قسم کی نئی شرائط یعنی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن مقرر نہ کی جائے اور ہر کسی کو اس کے ماضی اور کردار سے قطع نظر آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، ورنہ انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اس کے برعکس دوسرا نقطہ جس کی ہم بھی حمایت کرتے ہیں یہ ہے کہ 12 اگست 1983 کے اعلان کے مطابق آئندہ انتخابات 23 مارچ 1985 سے پہلے کروائے جائیں تاکہ پرامن ماحول میں عوام کے نمائندے اقتدار سنبھال سکیں. یہ انتخابات جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے غیر جماعتی ہونے چاہیے اور ان میں صرف انہی لوگوں کو امیدوار بننے کا موقع ملنا چاہیے جن کا ذاتی کردار صاف ستھرا اور ان کے ماضی کا ریکارڈ بے داغ. ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی انتخابات کو یوں بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے کہ ملک کا امن و سکون برباد ہو، روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو، غیر ملکی عناصر اور تخریب کار سرگرم عمل ہو جائیں اور پاکستان جو ایک ابلتے ہوئے جغرافیائی خطے میں امن و استحکام کا جزیرہ بنا ہوا خدا نخواستہ تشدد اور لاقانونیت کا اکھاڑا بن جائے. اس سوچ کا ایک اور نقطہ جو دراصل سارے نقطوں کی بنیاد ہے یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے پچھلے 7 سال کے کیے پر خدا نخواستہ پانی پھر جائے. یعنی گزشتہ برسوں میں قوم کا جو قبلہ درست ہوا ہے وہ پھر بگڑ جائے، اسلامی نظریے کو جو فوقیت حاصل ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، یا نفاذ اسلام کے عمل کو دھچکا لگے، یا امن و استحکام کی موجودہ فضا درہم برہم ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر اور پرامن ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے مارشل لاء سے جمہوری حکومت کو اقتدار بیک جنبش قلم منتقل نہیں ہو سکتا. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے.
جمہوریت کے پودے کی بڑی احتیاط سے آبیاری کرنا ہوگا. اقتدار کے پھل پر جھپٹنے کے بجائے اسے احتیاط سے حاصل کرنا ہوگا، ورنہ ملک پھر 35-37 سال پیچھے جا پڑے. یہ کسی طرح بھی قرین مسلط نہیں کہ ہماری سرحدوں پر جس قسم کے خطرے منڈلا رہے ہیں اور ہمارے گرد و پیش جس قسم کی کھلبلی مچی ہوئی، اس میں وطن عزیز ایک لمحے کے لیے بھی غیر یقینی حالت میں چھوڑا گیا. اور تاریخ بھی سبق دیتی ہے کہ جب تک سربراہ مملکت کو عوام کی تائید حاصل ہے، وہ خود قائم ہے، مضبوط ہے، مؤثر ہے، مملکت محفوظ اور مستحکم. اور جو ہی مملکت کی مرکزیت کی علامت یعنی مرکزی سربراہ کمزور پڑ گیا یا غیر مؤثر، معذور یا معزول ہو گیا، تو مملکت کی کشتی بھی ڈولنے لگی. مقام شکر ہے کہ موجودہ حکومت کو عزت و احترام ملی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور عوام کا تعاون میسر رہا. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہم نے مشکلات پر مؤثر طریقے سے قابو پایا، لوگوں نے تعریف کی. ہم نے استحکام کی بات کی، عوام نے اسے سراہا. ہم نے کہا ہم ڈٹے ہوئے، لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے. ہم نے کہا ہم ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں، تو محب وطن اصحاب نے اسے خوشائند سمجھا. لیکن جب کبھی ایسے کلمات زبان پر غیر ارادی طور پر آئے جس سے غیر یقینی صورتحال کا امکان پیدا ہو سکتا تھا، تو دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں مندا آ گئی. لہذا سربراہ مملکت کی پوزیشن یا حیثیت ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بالا اور غیر یقینی حالات سے محفوظ ہونی چاہیے، اور ہم اسی کا اہتمام کرنے کی کوشش میں ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 2 مکتبہ فکر کی الگ الگ سوچ کا جائزہ پیش کیا. ان میں نہ صرف اختلاف بلکہ تضاد بھی پایا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں جب 2 نقطہ نظر میں اتنا فرق پایا جائے تو پھر بتائیے اس کا حل کیا ہے. میرے ذہن میں 4 صورتیں آ رہی ہیں. ایک یہ کہ میں مزاحمت اور تخریب کاری کے پروگرام اور دھمکیوں کو جواز بنا کر 12 اگست 1983 کے لائحہ عمل کو بھول جاؤں اور آئندہ انتخابات غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دوں. اور مجھے ایسی بہت سی سفارشات بھی ملی، لیکن یہ حل مجھے قطعاً منظور نہیں. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے اور پروگرام کے مطابق 23 مارچ 1985 سے قبل ہوں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اپنی جگہ ڈٹا رہوں اور مخالفین اپنی جگہ اکڑے رہیں. وہ اپنی خو نہ بدلیں، میں اپنا رویہ تبدیل نہ کروں. وہ کہیں ہم انتخابات روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، میں کہوں میرے پاس پولیس ہے، امن برقرار رکھنے کے ارادے ہیں، طاقت ہے، میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا. اس کا نتیجہ یقیناً محاذ آرائی اور خونریزی ہوگا جو کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. تیسرا حل یہ ہے کہ سرکردہ سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے جائیں اور افہام و تفہیم کے ذریعے کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اکثر و بیشتر سیاستدانوں سے جو ماشاءاللہ محب وطن اور ملک کے مفاد کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے ہیں،
میرا رابطہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر رہا ہے اور میں وقتاً فوقتاً ان کی سیاسی بصیرت اور سوچ سے استفادہ بھی کرتا رہا، لیکن ان لوگوں کے رویے کا کیا علاج ہے جو اپنی شرائط منوائے بغیر مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں؟ ان کی طرف سے اس عدم تعاون نے میرے لیے یہ راستہ بھی بند کر دیا۔ چوتھا حل یہ ہو سکتا ہے کہ میں مخالف نقطہ نظر کو تسلیم کر لوں، جو وہ کہتے ہیں مان جاؤں، سیدھے سادھے ان کی مرضی کے مطابق انتخابات کرا دوں اور ہر بات آنے والے نمائندوں پر چھوڑ دوں کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اگرچہ روایتی طریقہ کار کے مطابق ہم سے شاید یہی توقع کی جاتی کہ ہم انتخابات کروا کر ہر بات منتخب نمائندوں پر چھوڑ دیں، لیکن ملک کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلح افواج نے ہمیشہ ملکی مفاد کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ اگر ہمارا رویہ ایسا ہی غیر ذمہ دارانہ ہوتا تو ہم 5 جولائی سن 1977 کو ہرگز وہ کچھ نہ کرتے جو ہم نے کیا۔ اگر اس وقت جذبہ حب الوطنی اور ملکی مفاد نے ہمیں مداخلت پر مجبور کیا تو آج اسی جذبہ حب الوطنی اور ملکی مفاد کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ملک کے مستقبل سے بے نیازی برتنے کی بجائے ایسا لاہ عمل اختیار کریں کہ ملک موجودہ مشکلات سے بھی نکل آئے اور یہاں نمائندہ جمہوری حکومت بھی قائم ہو جائے۔ تو پھر مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا مجھے سن 1973 کے آئین میں کوئی ترمیم کیے بغیر الیکشن کروا کر جس قسم کے نمائندے آئیں اقتدار ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے، خواہ وہ اس ملک کے ساتھ، اس کے بنیادی نظریے کے ساتھ اور اس میں رائے نفاذ اسلام کے عمل کے ساتھ جو چاہیں کریں، یا مجھے 12 اگست 1983 کے اعلان پر قائم رہتے ہوئے آئین میں ضروری ترامیم کر کے 23 مارچ 1985 تک انتخابات کرا دینے چاہیے تاکہ ملک اپنی مستحکم اور پرامن بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی اسلامی جمہوری منزل سے ہمکنار ہو سکے۔ پیشتر اس کے کہ ہم درست راستے کا تعین کریں۔ میرے خیال میں یہ موضوع ہوگا کہ ہم اس کا کچھ تجزیہ کریں، اور اس لحاظ سے اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو معلوم ہے کہ ہم مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت کے دو راہیں پر کھڑے، ہمیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا۔ مغربی جمہوریت کہتی ہے حاکمیت کا سرچشمہ عوام ہے، لہذا انتخابات کے ذریعے جو لوگ سامنے آئیں اقتدار ان کے سپورٹ کر دیجئے، اور وہی عقل کل اور مختار کل بن کر جو قانون بنانا چاہیں بنائیں اور ملک و قوم کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہیں کریں۔ اس کے برعکس اسلامی جمہوریت جو رائے دہی یا الیکشن کی مخالفت نہیں کرتی، اس بات پر زور دیتی ہے کہ حاکمیت کا سرچشمہ عوام نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس دنیا میں اس کی حاکمیت کے امین اور نائب اس کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، جو حکمران نہیں خادم ہوتے، جو مختار ہونے کے باوجود مختار کل اور عاقل ہونے کے باوجود عقل کل نہیں بنتے، بلکہ وہ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بصیرت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق قانون بناتے ہیں اور باہمی مشاورت سے امور مملکت چلاتے ہیں۔ اسلامی اور مغربی جمہوریت کے اس مختصر تقابلی جائزے کے بعد اب اسی بنیادی سوال کی طرف آئیے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہم 12 اگست 1983 کے اعلان کردہ
پروگرام کے مطابق آگے بڑھیں یا مخالف نقطہ نظر کو تسلیم کریں۔ میری دانش کے مطابق ملک کے اکثر و بیشتر عوام نے ہمارے 12 اگست سن 1983 کے پروگرام کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کی تعریف بھی کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ پروگرام کالعدم سیاسی پارٹیوں اور بعض سیاسی رہنماؤں کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، لہذا انہیں اس پر اعتراض ہے اور اس کی مخالفت پر مصر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معدود چند سیاسی پارٹیوں کی بات مانی جائے یا عوام الناس کی۔ میرا ووٹ عوام الناس کے ساتھ۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان زیر نظر مسائل پر بہت غور کیا ہے۔ میں نے علماء، دانشوروں، سیاستدانوں اور اہل نظر اصحاب سے مشورہ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے چند مہینوں کے دوران گورنروں کی کانفرنس اور کابینہ کے اجلاس میں کئی بار بحث کی۔ ان رسمی اور غیر رسمی ملاقاتوں میں جو نکات سامنے آتے رہے انہیں فیصلوں کی شکل دی گئی، اور میں آج جس اقدام کا اعلان کر رہا ہوں اس کی حتمی منظوری آج ہی کابینہ نے دی۔ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرا ووٹ عوام کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس مرحلے پر صحیح راستے کے انتخاب کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ عوام پر ہی چھوڑ دیا ہے تو ملک کا ہر فرد میرے اس مشن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ملک کے علماء کرام اور مشائخ عظام اس ضمن میں ہراول دستے کا کام کریں اور دین اسلام کے عملی نفاذ کی اس تحریک کو گھر گھر پہنچائیں۔ ہر مسجد اور ہر ممبر سے اس کی حمایت میں آواز اٹھے، اور مجھے یقین ہے کہ جب اللہ کے دین کی راہ میں کوئی آواز مسجد اور ممبر سے اٹھے تو وہ ضرور پر اثر اور مقبول ہو۔ اسی طرح مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جن کے حقوق کا ضامن میں ہی نہیں خود دین اسلام ہے، نظریہ اسلام اور نظام اسلام کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے بھائی ملک کے محنت کش مزدور اور کسان جو ہر وقت اس کی معاشی خوشحالی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، بڑھ چڑھ کر امن و سلامتی، ملک کی استحکام اور نظام اسلام کے حق میں رائے دیں۔ اس ملک کی تاریخ میں وکلا کا بھی اپنا مقام ہے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بنانے میں اہم خدمات انجام دی